حضور کی بعثت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کا آخری سال ہے، جس سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے۔ تو اس وقت مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ پہلے تھا بڑا، لیکن اس وقت کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں مسجد کے رستے میں بھوک کی وجہ سے نڈال ہو کر لیٹا ہوا تھا، یعنی جس طرح مسجد کی طرف کوئی رستہ آتا ہے تو رستے میں کوئی بندہ لیٹ جائے تو نمازی نماز کے وقت گزریں گے تو پوچھیں گے تجھے کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اور غرض نہیں تھی، میں بیمار نہیں تھا، لیکن بھوک کی اتنی شدت تھی کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ بعض دفعہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا، لیکن جب میں مسجد کے رستے میں لیٹا ہوا تھا تو قریب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے تو ان کا دھیان میری طرف جب پڑا تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ فلاں آیت کا مجھے تھوڑا سا علم نہیں ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ مجھے آتا نہیں تھا، میں نے اس لیے پوچھا کہ تاکہ وہ میری طرف توجہ کرے اور مجھے پوچھے تو یہاں پہ لیٹا کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میں انہیں بتاؤں میں بھوک سے لیٹا ہوا ہوں، مجھے کھانا دے دو، میں گھر میں جاؤں آپ کے، آپ مجھے گھر میں لے جائیں اور کھانا دیں، وجہ صرف میری یہ تھی۔ انہوں نے آیت کا ترجمہ یا جو بھی میں نے پوچھا بتا کے وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق گزرے، میں نے انہیں بھی کھڑا کر کے ایک سوال نہ کیا ڈائریکٹ کہ مجھے کھانا دو۔ یہ صحابہ کی شرم و حیا دیکھیں، بھوکے مر جائیں گے لیکن پھر بھی سوال دین کا ہی کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق سے کہا کہ مجھے فلاں آیت کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے بتا دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے آیت کے بارے میں بتایا، وہ بھی چلے گئے۔ اب اس کے بعد ذات مصطفیٰ آئی جس کی نگاہ دل پہ ہوتی ہے۔ مومن لاکھوں میل بھی دور ہو، اس کے دل میں جو تڑپ اور محبت اور جو پریشانی ہوتی ہے، اللہ کا رسول لاکھوں میل دور اس کی پریشانی کو جان رہا ہوتا ہے۔ وہ ذات گزری، اس ذات نے جب حضرت ابو ہریرہ کے چہرے کو دیکھا تو نڈال دیکھا۔ کہا ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ مسائل جب سنے حضرت ابو ہریرہ کا بازو پکڑا، اپنے گھر میں لے گئے۔ گھر میں گئے تو پوچھا کچھ ہے گھر میں؟ تو آپ کی زوجہ فرماتی گھر میں ابھی ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب دودھ کے پیالے کی میں نے صدا سنی تو میرے سکون ہوا، تسلی ہوئی کہ میری بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی، اللہ کے رسول نے میرے لیے منگوایا ہے۔ جب دودھ کے پیالے کا پوچھا کہ گھر میں پیالہ ہے؟ کہا ہاں گھر میں دودھ کا پیالہ ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ ابو ہریرہ، جو اصحاب صفہ ہے نا، چبوترے پہ دین پڑھنے والے، ان کو بلا کے لاؤ، کیوں اول حق ان کا ہے معاشرے میں دین جو پڑھتے ہیں۔ کہا ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ 70 اصحاب تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک پیالہ 70 اصحاب، وہ بھی بھوک سے نڈال، میں بھی بھوک سے نڈال۔ اب میری حسرت یہ تھی کہ حضور مجھے کہیں تم پی لو، لیکن جب حضور نے کہا تو مجھ سے نہ ہوئی، میں بلانے کے لیے چلا گیا۔ جب سارے آئے حضور نے کہا ابو ہریرہ یہ لو پیالہ دودھ کا۔ جب میرے ہاتھ میں دیا پھر میری یہ تمنا تھی کہ حضور کہیں گے تم پی لو، لیکن حضور نے کہا ابو ہریرہ یہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لو، تمام کو یہ دودھ پلا دو۔ اب میں نے دل میں یہ تھا کہ ایک پیالہ ہے، 70 اصحاب ہیں، ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا۔ میں نے حضور کی بات پر جو کہتے رہے کرتا رہا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ حضور جو کہتے رہے مانتے جاؤ۔ پھر اس میں برکت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے ایک کو دیا، 2 کو دیا، 3 کو دیا، 70 کے 70 اصحاب کو دے دیا۔ سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ جب میں نے پیالے کو ہٹایا تو دیکھا دودھ ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ حضرت کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیری جس سے 70 صاحبوں کا دودھ منہ جو ہے وہ دودھ سے پھر گیا۔
یعنی ایسا دودھ کہ 70 کے 70 اصحاب نے وہ دودھ پیٹ بھر کے پیا، لیکن پیالہ ویسے کا ویسا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے جب میں حضور کے پاس لے کے گیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے جو ہے وہ دل میں جو حسرت تھی وہ پوری ہوئی، میں نے دودھ کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا، پیٹ جو ہے وہ بھر کے میں نے دودھ پیا، اور دودھ میں یہ خصلت ہے، یہ بھوک بھی ختم کرتا ہے، یہ پیاس بھی ختم کرتا ہے۔ اس کی بڑی دلیل، بڑی باتیں، لیکن ایک دلیل اس کی یہ بھی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کئی ماہ تک کچھ نہیں کھاتا سوائے دودھ کے، تو اس کو بخارنا بھی آتا ہے، اس کو پیشاب بھی آتا ہے۔ تو اس کی علامت یہ ہے کہ دودھ خوراک کا کام بھی دیتا ہے اور پانی کا کام بھی دیتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، جب پیٹ بھر کے دودھ پیا تو حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، آپ فرماتے میں نے اور پیا، جب تیسری دفعہ حضور نے فرمایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے میرے پیٹ میں، یعنی سارے اصحاب نے پیا پھر بھی دودھ ویسے کا ویسا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب مجھے دو۔ اب یہ محبت دیکھیں، پیار دیکھیں، حضور کا پیار کیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کا جھوٹا استعمال نہیں کرتے، اور آج ہمیں غیروں نے یہ روس پہ لگا دیا ہے کہ ہم کسی کے قریب بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، کسی کا چمچ استعمال نہیں کرتے، کسی کا گلاس استعمال نہیں کرتے۔ انہوں نے بڑی بیماریاں نکال دی ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ حضور کا فرمان ہے سور المؤمن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ کسی نیک بندے کا جھوٹا کھاؤ، اللہ اس میں شفا پیدا کر دیتا ہے۔ تو حضور کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ سارے صحابہ نے پیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پیا، تو صحاب کا جھوٹا حضور نے پیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے کے جھوٹے کو بھی بڑے کو پی لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ استاد ہی دے تو شاگرد پیے، کبھی کبھی شاگرد بھی دے تو استاد کو پی لینا چاہیے۔